مسئلہ از حیدر علی متعلم دارالعلوم منظر اسلام۔ یہ حیدر علی جو ہے علامہ جلال الدین سے سوال کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں۔ کیا پوچھتے ہیں؟ زید نے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے وضو کیا اور اس کی نیت صرف نماز جنازہ پڑھنے کی تھی، لیکن نماز جنازہ پڑھنے کے بعد وضو سے نماز ظہر ادا کر لی، تو اس کی نماز ظہر ادا ہوئی کہ نہیں، یا اسے نماز ظہر ادا کرنے کے لیے دوسرا وضو کرنا چاہیے تھا؟ الجواب: زید نے جو وضو کہ صرف نماز جنازہ پڑھنے کی نیت سے کیا، پھر اسی وضو سے نماز ظہر پڑھی تو وہ ادا ہو گئی۔ کسی دوسرے فرض یا سنت کو ادا کرنے کے لیے بلا ناقص وضو دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ غیر ولی کو اگر نماز جنازہ کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو اجازت ہے کہ پانی پر قدرت کے باوجود تیمم کر کے نماز جنازہ میں شامل ہو جائے۔ فتوی عالمگیری جلد اول مصری صفحہ نمبر 29 میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ غیر ولی اگر ہے اور نماز جنازہ فوت ہونے کا اندیشہ ہے تو پانی پر قدرت کے باوجود، پانی ہے پھر بھی جو ہے جھٹ سے تیمم کر لیں اور نماز جنازہ میں شامل ہو جائے۔ لیکن یاد رہیں کہ نماز جنازہ کے ہی لیے وہ تیمم تھا، دوسرا فرض نماز یا سنت نماز اس تیمم سے ادا نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے لیے جو ہے وضو کرنا پانی سے ضروری ہے۔ اس صورت میں تیمم کا جواز، یہاں دیکھیے صاف صاف لکھا ہے، اس صورت میں تیمم کا جواز اس مجبوری کے سبب ہے کہ نماز جنازہ کی نہ قضا ہے نہ تکرار، مگر اس تیمم سے نہ وہ دوسری نمازیں پڑھ سکتا ہے اور نہ کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جس کے لیے باوضو ہونا شرط ہے۔ اس لیے پانی پر قدرت کے باوجود ایک عذر خاص کے سبب تیمم کو جائز قرار دیا گیا ہے، تو وہ نماز جنازہ ہی تک محدود رہے گا، دوسری نماز کے لیے وہ عذر نہ رہا۔ مسئلہ صرف اس قدر تھا مگر عوام نے اسے کچھ مشہور کر دیا، حالانکہ جو شخص پانی پر قادر نہ ہو اگر نماز جنازہ کے لیے تیمم کرے تو جب تک عذر باقی رہے گا وہ تیمم سب نمازوں کے لیے کافی ہوگا، اور جب تیمم جو وضو کا خلیفہ ہے اس کے لیے یہ حکم ہے، اگر نماز جنازہ کے لیے وضو کیا گیا جو اصل ہے تو بدرجہ اولا سب نمازوں کے لیے کافی ہوگا۔ وہوا تعالی عالم۔ مسئلہ زید نے نجس کپڑا پہن کر غسل جنابت کیا، یعنی ناپاک کپڑا پہن کر غسل جنابت کیا اور غسل کے درمیان کپڑا تن سے جدا نہیں کیا، تو اس کا غسل ہوا کہ نہیں؟ اگر نہیں تو کیا علت ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و کتاب فقہ کی روشنی میں جواب سے مطلع فرمائیں۔ الجواب: نجس کپڑا پہن کر غسل کرنے کے بارے میں حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر غسل کرنے والے نے اپنے کپڑے پر بہت پانی ڈالا تو وہ پاک ہو جائے گا، اور جب کپڑا پاک ہو جائے تو وہ صحت غسل کو مانع نہ ہوگا۔ فتح القدیر جلد اول صفحہ نمبر 185 میں ہے، قال ابو یوسف فی ازاری الحمام اذا صب علیہ ما قصیر وهو علیہ یطہر بلا اثر، اس لیے کہ غسل میں بہت زیادہ پانی ڈالنا یقیناً 3 بار دھونے اور نچوڑنے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اور بحر الرائق جلد اول صفحہ نمبر 238 میں ہے، یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، اس میں کیا کہتے ہیں، میں عبارت پڑھ کے نہیں سنا رہا ہوں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن لوگ عموماً بہت زیادہ پانی نہیں ڈالتے جس سے نجاست اور پھیل جاتی ہے، بلکہ ہاتھ میں نجاست لگ جاتی ہے، پھر
بے احتیاطی سے سارا بدن یہاں تک کہ برتن بھی نجس ہو جاتا ہے، اس لیے پاک ہی کپڑا پہن کر غسل کرنا چاہیے، اور یا تو محفوظ مقام پر ننگے نہانا چاہیے۔ ہاں، اگر ندی وغیرہ میں غسل کرے اور نجاست ایسی ہو کہ بغیر ملی زائل نہ ہو تو اسے مل کر دھوئیں، اور اگر ایسی نہ ہو تو پانی کے دھکے اور بہاؤں سے کپڑا خود بخود پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ: بنگلہ میں قرآن شریف چھپانا جائز ہے یا نہیں؟ بنگلہ زبان میں قرآن شریف چھپانا جائز ہے یا نہیں؟ ایک شخص جو قاف، کاف، شین، سین اور الحمد کو الحمد پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اور اللہ اکبر کو اللہ اکبر کہنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ الجواب: قرآن مجید کا ترجمہ بنگلہ وغیرہ میں چھپانا تو جائز ہے، لیکن اس کے اصل عربی متن کو بنگلہ میں لکھانا اور چھپانا جائز نہیں، اور شخص مذکور اگر شین، کاف اور ہا کی ادائیگی پر بالفعل قادر ہے مگر اپنی لاپرواہی سے حروف کو صحیح ادا نہیں کرتا تو خود اس کی نماز باطل اور اس کے پیچھے دوسروں کی نماز بھی باطل، اور اگر بالفعل حروف کی ادائیگی پر قادر نہیں اور صحیح پڑھنے کے لیے جان لڑا کر کوشش بھی نہ کی تو اس صورت میں بھی اس کی اور اس کے پیچھے دوسروں کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر برابر حد درجہ کی کوشش کیے جا رہا ہے مگر کسی طرح صحیح حروف کو ادا نہیں کر پاتا تو اس کا حکم مثل امی کے ہے۔ اگر کسی صحیح پڑھنے والے کے پیچھے نماز مل سکے مگر وہ تنہا پڑھے یا امامت کرے تو نماز باطل ہے، البتہ اگر رات و دن برابر تصحیح حروف میں کوشش کرتا رہا اور امید کے باوجود طول و مدت سے گھبرا کر نہ چھوڑے تو الحمد شریف جو واجب ہے اس کے علاوہ شروع نماز سے آخر تک کوئی ایسی صورت نہ پڑھے جن کے حروف ادا نہ کر پاتا ہو، بلکہ ایسی صورتیں اور آیتیں اختیار کرے جن کے حروف کی ادائیگی پر قادر ہو اور کوئی شخص صحیح پڑھنے والا نہ مل سکے جس کی وہ اقتدا کرے، اور جماعت بھر کے سب لوگ اس کی طرح کاف کو کاف، شین کو سین اور ہا کو ہا پڑھنے والے ہو تو جب تک کوشش کرتا رہے گا اس کی نماز بھی ہو جائے گی اور اس کے مثل دوسروں کو بھی اس کے پیچھے ہو جائے گی۔ جس دن امید کے باوجود تنگ آ کر کوشش چھوڑ دے یا صحیح القرات کی اقتدا ملتے ہی خود امامت کرے یا تنہا پڑھے تو اس کی نماز باطل اور اس کے پیچھے دوسروں کی بھی باطل، اور اللہ اکبر کو اللہ اکبر پڑھنے والے کی نہ اپنی نماز ہوگی نہ اس کے پیچھے۔ مسئلہ: چلتی ہوئی ٹرین میں نماز پڑھنا کیسا؟ الجواب: چلتی ہوئی ٹرین میں نفل نماز پڑھنا جائز ہے مگر فرض، واجب اور سنت فجر پڑھنا جائز نہیں، اس لیے کہ نماز کے لیے شروع سے آخر تک اتحاد مکان اور جہت قبلہ شرط ہے، اور چلتی ہوئی ٹرین میں شروع نماز سے آخر تک قبلہ رخ رہنا اگرچہ بعض صورتوں میں ممکن ہے لیکن اختتام نماز تک اتحاد مکان یعنی ایک جگہ رہنا کس طرح ممکن نہیں، اس لیے چلتی ہوئی ٹرین میں نماز پڑھنا صحیح نہیں۔ ہاں، اگر نماز کے اوقات میں نماز پڑھنے کی مقدار ٹرین کا ٹھہرنا ممکن نہ ہو تو چلتی ہوئی ٹرین میں نماز پڑھ لیں، پھر موقع ملنے پر اعادہ کریں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چلتی ہوئی ٹرین میں صرف نفل نماز ادا کر سکتے ہیں، فرض، واجب، سنت ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر کوئی جو ہے ٹرین چل رہی ہے، نماز کا وقت آ گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے تو جو ہے نماز پڑھ لے، لیکن اس کو جو ہے اعادہ کرنا ضروری ہے، یعنی نماز کو جب آپ آ جائیں اپنے مکان پر جہاں آپ کا منزل ہے وہاں پہ جو ہے اسی نماز کو دوبارہ سے لوٹائیں، دوبارہ پڑھیں۔
यानी हासिल कलाम ये है कि नफल नमाज के अलावा सब नमाजों के लिए इत्तिहाद मकान और इस्तकबाल किबला यानी किबला के तरफ मुंह होना, यानी ये एक जगह ठहरना और किबला रुख होना आखिर नमाज तक बकदरे इम्कान शर्त है, जो बगैर उज्र शरी साकित न होगा। और जाहिर है कि ट्रेन नमाज के औकात में कहीं न कहीं इतनी देर जरूर ठहरती है कि 2 या 4 रकात नमाज फर्ज आसानी से पढ़ सकता है। ट्रेन ठहरने से पहले वजू से फारिग होकर तैयार रहें और ट्रेन ठहरते ही उतरकर या ट्रेन ही में किबला रुख होकर पढ़ ले। अगर इतनी कुदरत के बावजूद काहिली और सुस्ती से चलती हुई ट्रेन में नमाज पढ़ेगा तो वो शरअन माजूर ना होगा और नमाज ना होगी। बाज लोग जो ट्रेन को कश्ती पर कयास करके चलती हुई ट्रेन में बैठकर नमाज पढ़ने को जायज समझते हैं, वो सही नहीं, इसलिए कि ट्रेन खश्की की सवारी है और कश्ती दरिया की। अगर कश्ती को बीच दरिया में ठहराया भी जाए तो वो पानी ही पर ठहरेगा और जमीन उसे मैसर ना होगी, और ठहरने की हालत में भी दरिया की मौजू से हिलती रहेगी। बखिलाफ ट्रेन के वो जमीन ही पर ठहरती है और मुस्तकर रहती है, उसको कश्ती पर कयास कैसे किया जा सकता। फिर ट्रेन औकात नमाज में आमतौर पर जगह जगह ठहरती है, तो उस पर से उतर कर या उसमें खड़े होकर नमाज बखूबी पढ़ सकते हैं। और कश्ती, जहाज वो स्टीमर नमाज के औकात में जा बजा नहीं ठहरते, बल्कि खास मकाम ही पर जाकर ठहरते हैं और कभी किनारे से दूर ठहरते हैं, तो इससे उतरकर किनारे पर जाने और वापस आने का वक्त नहीं मिलता, इसलिए ट्रेन को कश्ती पर कयास नहीं किया जा सकता। अलावा अजी कश्ती के बारे में भी यही हुक्म है कि अगर जमीन पर उसका ठहराना या उस पर से उतर कर नमाज पढ़ना मुमकिन हो तो उस पर भी नमाज पढ़ना सही नहीं।